السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر مکہ، مسجد حرام اور خانہ کعبہ کا مختصر سا تعارف۔ شہر مکہ کرۂ ارض پر مسلمانوں کا وہ سب سے مقدس مقام ہے، وہ مقدس شہر ہے۔ اس کے مقدس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کا سب سے محترم اور مقدس مقام اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ ہے اور خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ وہ عمارت ہے جو مسجد حرم کے درمیان میں ہے اور تمام دنیا کے مسلمان جس کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک اشکال ہے، اس کو رفع کرتا ہوں کہ جس طرح دیگر مذاہب کے لوگ جیسے ہندو ہیں وہ اپنے بت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہندو ایک پتھر کی مورت کے سامنے جھکتے ہیں، مسلمان بھی ایک پتھر کی مورت کے سامنے یا عمارت کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہندو جو ہیں وہ اپنے اس بت کی اس کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اس کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ اس سے فریاد کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کا معاملہ بالکل اس سے برعکس ہے۔ مسلمان اس عمارت کو نہ ہی اپنا خدا مانتے ہیں، نہ اس عمارت کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا ایک مرکز پر جمع ہونے کے لیے ان کے لیے ایک سم کا تعین کیا ہے، ایک جہت کا تعین کیا ہے کہ تمام عالم اسلام، تمام دنیا کے مسلمان جہاں پر بھی ہوں، چاہے جس مقام پر بھی ہوں، اگر ان کو نماز پڑھنی ہے تو وہ ایک سمت کے اندر ہو کر اس سمت کی طرف ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تو مسلمان اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اختیار کرتے ہوئے اس سمت کا تعین کرتے ہیں جو ان کے رب نے ان کے لیے منتخب کی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں: قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نبی آپ کا بار بار آسمان کی طرف پلٹ کر دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جب مدینہ میں گئے اور مسلمانوں پر مدینہ کے اندر نماز فرض ہوئی تو مسلمانوں کے لیے جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ تھا، مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو مسجد حرام جو کعبہ ہے اس کی طرف مسلمانوں کو حکم مل جائے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف دیکھ رہے تھے بار بار تاکہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے لیے اس قبلے کو جو ہے وہ مقرر کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو اس کا حکم دیا کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اس کا تذکرہ ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے۔ جب مسلمان مدینہ آئے اور مدینہ میں باجماعت نماز فرض ہوئی مسلمانوں پر، تو مسلمان شروع میں تقریباً 16-17 مہینے وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ یہ مسجد قبلتین جو ہے اس میں مسلمان جو ہے وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک صحابی نے جا کر وہاں پر دیکھا تو مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم مل گیا کہ اب وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ نماز کے دوران ہی منہ پھیر لیا گیا اور اس مسجد کا نام جو ہے مسجد قبلتین رکھ دیا گیا، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ شہر مکہ کے ناموں کے حوالے سے علامہ جمال الدین محمد جار رحمہ اللہ نے تقریباً 56 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ چند ایک قرآن مقدس میں بھی آئے ہیں۔ بکہ جو ہے ایک نام قرآن مقدس میں آیا ہے سورہ آل عمران میں، اور یہ پہلا گھر تھا جو زمین کے اوپر بنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا صحابی نے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہلا گھر ہے جو زمین کے اوپر بنایا، یعنی مسجد حرام۔ پھر پوچھا دوسرا کون سا؟ کہا مسجد اقصیٰ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا، حالانکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اور وقفہ 40 سال کا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن مقدس میں اس شہر کو مکہ بھی قرار دیا گیا، جیسے سورہ الفتح کے اندر، اور اسی طرح سورہ شورا کے اندر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ام القریٰ بھی قرار دیا ہے، اور اسی طرح سورہ 3 کے اندر بلد الامین بھی اس کو کہا گیا ہے۔ قرآن مقدس میں اس مسجد کو مسجد حرام کا نام دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ
اور اس کے درمیان میں جو عمارت ہے کالے غلاف والی، اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے اہل علم کے ہاں، مورخین کے ہاں بڑا اختلاف ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ کعبہ جو ہے 10 مرتبہ تعمیر ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ جو ہے اس کو آدم علیہ السلام نے، اور تیسری مرتبہ ان کے فرزندوں نے۔ البتہ علامہ حلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کعبے کی جو ہے 10 مرتبہ تعمیر کے حوالے سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور آدم علیہ السلام کے حوالے سے یا فرشتوں کے حوالے سے یا ان کے فرزندوں کے حوالے سے کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، کہ جس کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر بھی آتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اس کا حکم ملا تھا، اور وہ فلسطین سے آئے تھے، اور انہوں نے اسماعیل سے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تو کیا آپ میری اس سلسلے میں مدد کریں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پہلی مرتبہ جو ہے وہ تعمیر کیا تھا۔ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ میں ایک عام انسان کی زندگی گزار رہے تھے تو اس وقت مشرکین مکہ نے فیصلہ کیا کہ کعبہ جو ہے وہ موسمی اثرات کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، تو کیوں نہ اس کو از سر نو پھر تعمیر کیا جائے۔ تو یہ اعلان کیا گیا کہ قوم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ حلال مال، جو ان کی حلال کمائی ہے، وہ لے کے آئیں، اور پھر انہوں نے جمع کیا، اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس میں حصہ لیا۔ حتیٰ کہ حدیث میں ملتا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا تھے، اس وقت ان سے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ آپ جو اپنی تہبند ہے اس کو اتار کر کندھے پر رکھ لیں، تاکہ آپ کے لیے جو ہے پتھر لانا مشکل نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ میرا تہبند مجھے واپس لوٹا دو۔ تو یہ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں حصہ لیا، اور اس وقت مال جو تھا وہ کم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی ملتا ہے کہ سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ اس وقت جو تعمیر کی وجہ سے اخراجات کم تھے، اور تیری قوم کے لوگوں نے جو ہے وہ اس کا آدھا حصہ اس میں شامل نہیں کیا۔ یہ حتیم کا جو حصہ ہے یہ کعبے کا حصہ تھا۔ خانہ کعبہ کی تیسری مرتبہ جو تعمیر ہوئی از سر نو، وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھانجے تھے، اور سیدہ عائشہ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا تھا، اگر تیری قوم نئی میں نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں اس کعبے کو گراتا، اور اس کو پھر اسی طرح جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی اس پر تعمیر کرتا، اس کے دروازوں کو زمین کے ساتھ ملا دیتا، اور اس کے 2 دروازے رکھتا، ایک مشرق اور مغرب کی طرف۔ تو سیدنا عبداللہ بن زبیر جس کے بارے میں جانتے تھے، انہوں نے پھر اپنے دور کے اندر کیا کیا تھا کہ اس کو گرایا تھا، اور پھر از سر نو کو جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی وہاں تک کھدائی کر کے اس کو بنایا تھا۔ حتیم کے حصے کو واپس جو ہے کعبہ کے حصے میں شامل کیا تھا، اور پھر اس کے 2 دروازے رکھے تھے، اور دروازوں کو جو ہے وہ بالکل زمین کے برابر کر دیا تھا۔ اور پھر جو ہے جب ان کو شہید کیا حجاج بن یوسف نے پھر عبد الملک کو خط لکھا کہ اس طرح عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کو واپس جو ہے ویسے ہی کر دو جس طرح کہ قریش کی تعمیر تھی۔ خانہ کعبہ کے حصوں کے نام، سب سے پہلے حجر اسود آتا ہے۔ حجر اسود جو 2 لفظوں سے بنا ہے، ایک حجر اور ایک اسود۔ حجر عربی میں کہتے ہیں پتھر کو، اور اسود کہتے ہیں کالے کو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الحجرۃ الاسود من الجنہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود جو ہے وہ جنت سے ہے، یعنی یہ پتھر جنت سے اترا تھا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا تو جبریل لے کے آئے تھے، اور انہوں نے اس کو نصب کیا تھا۔ حجر اسود جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تھا تو بالکل دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر لوگوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ بھی آتا ہے کہ حجر اسود جو ہے کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کو اس کو 2 آنکھیں اور ایک زبان دی جائے گی، جس سے یہ ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو ایمان کی حالت میں چھوا ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے
حج یا عمرے کا طواف جو ہوتا ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ ویسے نفلی طواف بھی یہیں سے شروع کیا جاتا ہے۔ اگر انسان قریب ہو تو اس کو چھوا جا سکتا ہے، چھوا جاتا ہے اور اس کو بوسہ دیا جاتا ہے، اور اگر انسان قریب نہ ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے انسان جو ہے اپنا چکر شروع کر سکتا ہے عمرے کا طواف کا۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے حوالے سے کہتا ہے کہ یمن کے بادشاہ طبہ نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا دروازہ لگوایا تھا اور اس کا تالا بنوایا اور اس کی چابی بنوائی، اور یہ جو تھا قریش کے دور تک جو ہے یہ اسی طرح اس کا دروازہ رہا۔ پھر جب قریش نے تعمیر کی اور انہوں نے اس کا دروازہ لگوایا، پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ لگوایا اور 14 ہاتھ لمبا تھا، لیکن پھر حجاج بن یوسف نے جب واپس اس کی توڑوا دیا وہ دروازہ، اور پھر 6 ہاتھ لمبا دروازہ کروایا۔ پھر اس کے بعد جو تھا وہ خلافت عثمانیہ میں اس کا دروازہ لگا، اور پھر سعودی عرب کے موجودہ حکمرانوں کے دور کے اندر 1942 میں ابراہیم بدر نے اس کا چاندی کا دروازہ لگوایا، اور 1979 میں اس کے بیٹے ابراہیم بدر کے بیٹے احمد بن ابراہیم نے خانہ کعبہ کا سنہری دروازہ لگوایا۔ یہ تقریباً 300 کلوگرام سونے سے تیار کیا گیا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ میزاب ہے۔ میزاب رحمت اسے کہتے ہیں، یعنی رحمت کا پرنالہ، جو خانہ کعبہ کی چھت میں نصب ہے حجر اسماعیل کی طرف۔ حجر اسماعیل کہتے ہیں حتیم کو، حتیم کی طرف جو ہے یہ نصب ہے۔ نمبر 4 پہ شاہزروان ہے۔ شاہزروان جو وہ دیوار ہے کہ جو خانہ کعبہ کی دیوار کے نچلے حصے میں سنگ مرمر کی ایک دیوار سی ہلکا سا بنایا گیا ہے، اس کو شاہزروان کہتے ہیں۔ حتیم یا حجر اسماعیل جو خانہ کعبہ کی شمال کی پچھلی جانب جو نصف دیوار بنی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ دیوار جو ہے خانہ کعبہ کا ہی حصہ تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو مکمل جو ہے وہ خانہ کعبہ بنایا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے جب ملتا ہے، جب مشرکین مکہ نے اس کی تعمیر کی تھی تو ان کے پاس مال کی کمی تھی، اس لیے وہ اس کو شامل نہیں کر سکے تھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی تعمیر کی تھی تو یہاں پر اس کو کعبے کے اندر شامل کر دیا تھا، یعنی پورا ایک عمارت بنا دی تھی۔ لیکن پھر حجاج بن یوسف نے پھر اس کو توڑ کر اس کو ویسی ہی پہلی شکل میں کر دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا کہ اگر تو کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہے تو حتیم کے اندر نماز پڑھ لے، یہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے، اور دوران طواف اس کے اندر سے اگر گزرا جائے تو وہ طواف کا چکر پورا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے باہر سے گزرنا پڑے گا، تبھی جا کر طواف کا مکمل چکر ہوگا۔ چھٹی چیز جو ہے وہ ملتزم ہے۔ ملتزم اس دیوار کو کہتے ہیں جو حجر اسود سے لے کر باب کعبہ تک ہے، وہ حصہ ملتزم کہلاتا ہے۔ 7 نمبر جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ ہے کہ جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ یہاں پر جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام گھر بنا رہے تھے بیت اللہ، تو اوپر کی دیوار پر پتھر لگانا مشکل ہو گیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں کو جوڑ کر ان پہ اوپر کھڑے ہو کر جو تھا وہ گارے میں کھڑے ہو کر انہوں نے اوپر والی دیوار کے اوپر پتھر لگائے، تو وہاں پر ان کے گارے کے اندر جو ہے وہ نشان بھی ہیں قدموں کے۔ اب اس کو پیتل کو کھول چڑھا دیا گیا ہے اور اس جالی کے اندر اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور اسی جگہ امام کعبہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی جگہ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے مسلمانوں ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو جائے نماز بناؤ۔ رکن شرکی وہ ہے کہ جو مشرق کی جانب دیوار کا جو کونا ہے اس کو رکن شرکی کہتے ہیں، اور اسی کے نیچے حجر اسود نصب ہے۔ نمبر 9 پر جو ہے وہ رکن یمانی آتا ہے۔ یہ دیوار کا کونا جو ہے وہ یمن کی طرف ہے، اور اس کے نیچے جو پتھر ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ اس کی حدیث میں فضیلت آئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح حجر اسود کو چھوتے تھے اس کو بھی چھوتے تھے، البتہ جس طرح حجر اسود کو اشارہ کیا جاتا ہے اگر اس کو آپ چھو نہ سکے تو اس کو اشارہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بوسہ نہیں دیا ہے، البتہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھونا اور حجر اسود کو چھونا
اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نمبر 10 پر جو ہے وہ رکن شامی ہے، یعنی دیوار کا وہ کونا جو شام کی طرف آتا ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں۔ اسی طرح 11 نمبر پر رکن عراقی ہے، یہ وہ کونا ہے کہ جو عراق کی طرف ہے۔ 12 نمبر پر جو ہے وہ کسوۃ الکعبہ یعنی کعبہ کا غلاف ہے۔ کعبہ کا غلاف کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس کو لگوایا تھا۔ اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے طبہ جو بادشاہ تھا یمن کا، اس کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ وہ تھا کہ جس نے غلاف کعبہ بنوا کر لگوایا تھا۔ اسی طرح عدنان کے حوالے سے آتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کہ انہوں نے غلاف کعبہ لگوایا تھا، اور قریش مکہ جو تھے وہ بھی غلاف کعبہ جو ہے وہ ہر سال لگوایا کرتے تھے، اور اسی طرح چادریں جو ہے وہ لٹکایا کرتے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن میں تھے تو ایک مرتبہ گم ہو گئے، تو ان کی والدہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھی منت مانی تھی کہ اگر وہ آئیں گے مل جائیں گے تو میں غلاف کعبہ لگواؤں گی، اور انہوں نے غلاف کعبہ لگوایا۔ پھر اسی طرح مکہ کے اندر ایک شخص رہتا تھا ابراہیم بن ابو ربیعہ، اس کو ایک مرتبہ تجارت کے اندر بڑا فائدہ ہوا، تو اس نے اعلان کیا تھا کہ ہر سال جو ہے میں کعبے کا غلاف لگواؤں گا۔ البتہ پھر بات یہ طے ہوئی کہ ایک سال وہ لگوائے گا اور ایک سارے خاندان جو ہے وہ مل کر کعبے کا غلاف لگوائیں گے۔ غلاف کعبہ کا جو رنگ ہے مختلف ادوار میں مختلف رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یمنی چادر استعمال کی تھی، اس میں سفید چادر تھی اور اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں اسی طرح جو ہے اسی رنگ کی یمنی چادریں جو ہے وہ چڑھائی جاتی رہیں۔ اس کے بعد جو تھا خلافت عباسیہ میں اس عباسی خلیفہ جو الناصر تھا، اس نے شروع میں سبز رنگ کا غلاف کعبہ بنوایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیاہ رنگ کا، اور آج تک جو ہے وہ پھر سیاہ رنگ کا ہی غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے۔ ہر سال جو ہے وہ 9 ذی الحج کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا تھا۔ البتہ پچھلے سال سے یہ ہوا کہ 1 محرم الحرام کو غلاف کعبہ کی تبدیلی حکومت کی طرف سے آئی کہ غلاف کعبہ کو 1 محرم الحرام نئے سال کی آمد پر تبدیل کیا جائے۔ نمبر 13 جو ہے وہ سنگ مرمر کی وہ پٹی ہے جو حجر اسود کے بالکل سامنے لگائی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو حاجی ہیں وہ جب طواف شروع کریں تو اس پٹی سے شروع کریں،